دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ٹیلی ویژن K21 ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے دیکھے جانے والی سحری کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 رمضان المبارک ہے۔ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں پر موجود تمام ہی حاضرین کو، بہت ہی قابل احترام مہمانان گرامی کو، تمام ہی حاضرین کو عبدالصمد کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آج 14 رمضان المبارک ہے، 15 مارچ ہے، یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن حقیقت میں جو ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ آج جس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے وہ نبی کی ناموس رسالت ہے، اور یہاں پہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، لیکن نبی کی ناموس پر پہرا دینا یہ ہر سانس پر فرض ہے۔ اور یہاں سے یہ جو ہمارے شہر کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر کبھی کبھی ناموس رسالت پر حملے کر دیے جاتے ہیں، میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اداروں سے بھی کہ اتنی لینینسی نہ دی جائے، گستاخان رسول کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں، جبکہ آپ کا ہی قانون کہتا ہے 295B اور 295C کہ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی پھر ان کے لیے پھانسی ہے، تو آپ ان کو سزائے موت دیں، ان کو مہلت بھی نہ دیں، تاکہ وہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، ہم کوئی ہلکا لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ سننا بھی بہت دور کی بات ہے۔ یہ بات اگر گستاخی کی کسی ذہن میں بھی آ جائے ہم تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، قسم خدا کی ہم اتنی گردنیں کٹائیں گے، لیکن اپنے نبی کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج وہ دن ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو اپنے نبی کی ناموس پر، ختم نبوت پر پہرا دینا ہوگا، اور پھر سبق ملتا ہے جنگ یمامہ سے کہ صحابہ نے بھی تو قربانیاں دی تھی نا، پھر صرف مسجد میں یا 4 دیواری میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کیے جاتے، پھر جب وقت آتا ہے نبی کی ناموس کا تو یہ گردنیں، یہ تاج، یہ دستار ہم نے صرف ان کے لیے رکھی ہیں، یہ سب ان کے نام پہ قربان ہیں، اور یہ آج وقت کا جو ہے وہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی ناموس پر پہرا دیں، ہر چیز سے بے فکر ہو کے۔ تمام مسالک کے علماء اس پر متفق ہیں کہ نبی آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، میرے نبی نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بلا تاخیر میں اپنی ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ کلام پاک سے کرواؤں گا، اور یہاں پہ جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی قابل احترام علامہ مفتی سراج قاسمی صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ باقاعدہ کلام پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. نعت رسول مقبول. نبینا صلی علی محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں ہاں مگر محبوب کوئی آپ جیسا دیکھا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. ایک سے ایک بڑھ کر حسین ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ تم سے بڑھ کر حسن والا تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے وہ کرے جس نے دیارے وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا. سبحان اللہ. سلامت رہیں آباد رہیں ناظرین. اب ہمارے ساتھ جو ثناخواں مصطفیٰ موجود ہیں ان کا نام ہے یاسر رضا قادری اور میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. سکون پایا ہے کیا بات ہے. بے کسی اللہ اکبر. حدود غم سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گیا کیا بات ہے کیا بات ہے. سکون
نے پایا ہے، بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حسرت جب آ گیا ہے، کیا بات ہے، میں گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سکون پایا۔ کبھی میں صبح سے گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح سے گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، ہر تلاش جانا کیا بات ہے، تلاش کیا بات ہے، جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان خیال اللہ سبحان اللہ جانا سبحان اللہ، سلامت رہیں، تلاش جانا تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل سبحان گیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حرم کی تپتی ہوئی زمین پر حرم کی تپتی ہوئی زمین پہ، جگر بچھانے کی کیا آرزو بات ہے، تھی، کیا بات ہے، کیا کہنے، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، کیا بات ہے، ارے بہار خلد بہار خلد بری ملی اللہ اللہ، بچا کے دامن نکل گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرے جنازے کیا کہنے، کیا کہنے، پہ رونے والوں، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو اور دیکھو کیا بات ہے، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو مرا کہ نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس غاسی بدل گیا کیا کہنے، سلامتی سلامتی سلامت رہیں، ہوں، غم نبی میں لباس غاسی بدل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے سبحان اللہ کسی سبحان اللہ نے، سبحان اللہ، حدود غم سے نکل گیا، نکل گیا ہوں، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ ناظرین، اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ اور یہاں پہ بلا تاخیر اب جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پہلے جو ہے وہ نیو میمن مسجد میں صاحب کا امام بھی سر انجام دی، اب وہ مدرس بھی ہیں دارالعلوم نوریہ رضویہ کے، اور بات کی جائے درس نظامی کے شعبے میں ان کی خدمات کی تو وہ بھی بہت اعلیٰ ہے،
قرآن پاک کی خدمت کی بات کی جائے تو وہ بھی انہوں نے اپنی زندگی قرآن پاک کی خدمت میں گزار دی. آج وہ ہماری ٹرانسمیشن کے اندر جلوہ فرما ہیں. میں بلا تاخیر یہاں پہ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا، اور یہ مذہبی اسکالر بھی ہیں علامہ محسن برکاتی. آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے اور ہماری ٹرانسمیشن کو رونق بخشی. آج ہم 14 رمضان المبارک کی سحری کی نشریات میں شامل بھی ہیں. مفتی صاحب، عشرہ مغفرت بھی چل رہا ہے. رحمت گزر گیا، ہم سے الوداع ہو گیا، اب عشرہ مغفرت ہے اور لوگ سب توبہ کے طلبگار بھی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو ان کے اعمال اور پھر اس کے اوپر توبہ کرنا اور پھر کسی گناہ کو ہلکا جاننا اور اس کو کر دینا، اور اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ توبہ کر لی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، پھر وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں وہ عمل دوبارہ کرتے ہیں. تو توبہ کا حقیقی مطلب کیا ہے اور کیا شرائطیں ہیں توبہ کی، ایک تو وہ عرض کریے گا. دوسری چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کی اہمیت بیان کر دیں، ہمیں وہ گوہر عطا کریں، وہ لفظ عطا کریں کہ لوگوں کو حقیقی معنوں میں توبہ کا مطلب سمجھ آ جائے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے K21 نیوز چینل اور پوری ٹیم کا جو ہے مشکور ہوں کہ لب کشائی کا آپ نے مجھے موقع دیا. اور توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے اور مغفرت طلب کرنے کا یہ مہینہ ہے. تو توبہ کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں سے رجوع کرنا. اور پھر فقہا نے توبۃ النصوحہ کی جو ہے نا شرائط بیان کی. اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی جانب جو ہے اپنے اخلاص سے توبہ کرو اور آگے جو تمہارے لیے نصیحت ہو. توبۃ النصوحا وہ کہ جو تمہارے لیے نصیحت ہو. اب اس کا اپنا ایک معیار ہے. توبۃ النصوحا کسے کہتے ہیں کہ جس میں یہ جو ہے 4 کوالٹیز پائی جائیں. نمبر 1 یہ کہ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر اس نے وہ گناہ کیا ہے اس جگہ کو بھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا جو ہے توبہ کو جو ہے کانسیپٹ ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد پھر اس نے بشری تقاضے کے مطابق گناہ کر لیا تو پھر اب دوبارہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں. وہ جب جب گناہ کرے گا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے. جس طرح شیطان نے یہ اعلان کیا تھا کہ یا اللہ میں بنی آدم کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے پھر توبہ کا دروازہ کھول کر مسلمانوں کے لیے یہ موقع دیا، گناہ گار لوگوں کے لیے، کہ جب وہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر، نفس امارہ میں بہکاوے میں آ کر جب گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اپنی نیاز جبین کو اس کی بارگاہ میں جھکائے، اشک ندامت جو ہے وہ بہائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اس کے دامن میں آ جائے گی. رب تو ویسے غفور الرحیم ہے نا. اور مفتی صاحب یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا، حضرت ابو لبابہ کی توبہ کا بھی واقعہ ہے، وہ بھی بتائیے گا. جی، اسی طریقے سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ بھی جو ہے بڑی عظیم الشان انداز میں انہوں نے توبہ کی. صحابی رسول ہیں لیکن جو ہے غزوہ تبوک کے اس میں وہ شامل نہ ہو سکے. حضور علیہ السلام نے جب اعلان کیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہیں جو احساس ہوا کہ حضور علیہ السلام کے حکم پر مجھے شامل ہونا چاہیے تھا. ان کے ساتھ جو ہے پھر 6 افراد اور تھے، یہ ملا کر جو ہے 7 افراد تھے. اب وہ نادم ہوئے تو پھر انہوں نے توبہ کس انداز میں کی کہ جو مسجد نبوی کے ستون سے نا اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا. اور انہوں نے کہا حضرت ابو لبابہ نے کہ جب تک کہ حضور علیہ السلام اپنے جو ہے دست مبارک سے ان رسیوں کو کھولیں گے نہیں، ہم جو ہے اس وقت تک جو ہے اسی طریقے سے اسی کیفیت میں جو ہے ہم بندے رہیں گے. اب جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو لبابہ جو ہے رسیوں سے انہیں جو ہے باندھ دیا گیا. جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، انہوں جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے تو بعد میں احساس ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے تو ہم انہیں جو ہے وہ آزاد نہ ہوں گے.
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اس رسی کو میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم نازل نہ ہو جائے ان کے متعلق، کیونکہ غزوہ تبوک کا حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر تو اتنے میں جو ہے قرآن پاک کی آیت کا نزول ہو جاتا ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی خطا کو پہچان لیا تو ہم نے ان کے گناہ کو نیک اعمال سے بدل لیا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شک خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے رسیوں کو کھول کر جو ہے انہیں جو ہے رہا کر دیا۔ لیکن آپ انداز دیکھیں ان کے توبہ کرنے کا انداز حضرت ابو لبابہ کا، کہ انہوں نے جو ہے اپنے نفس کو نہیں دیکھا، اپنی عزت کو نہیں دیکھا، لیکن جب اس طریقے سے انہوں نے کسر نفسی کی تو یہ توبہ اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ کیا بات۔ اور مفتی صاحب میں تو یہ بولوں گا یہ تو عشق کا فیصلہ تھا کہ نبی اپنے ہاتھ سے رسی کھول رہے، تو یہ تو سنت تو وہیں مل گئی نا۔ جی۔ اور پھر ایک وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے ذہن میں، وہ جو 99 لوگوں کے قاتل کی توبہ معاف ہوئی تھی، جی جی، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے اس کے متعلق امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا جی۔ کہ اور امام مسلم نبی کے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے، اور 99 بڑا مشہور واقعہ۔ ہاں جی، بڑا مشہور واقعہ۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں جو ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کروں۔ جی۔ تو اس نوجوان نے جب پوچھا کسی بڑے عالم کے متعلق تو انہیں بتایا گیا کہ جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر جو ہے عیسائیوں کے بڑے اسکالر کو کہا جاتا راہب، وہ ان کے پاس گئے تو انہیں بتایا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، تو آیا کہ میری بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ تم تو بہت گناہگار ہو، خطا کار ہو، تمہاری تو کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اسے غصہ آیا، اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ، پوری جو ہے اس نے جو ہے سینچری کراس کر دی، 100 لوگوں کو قتل کر دیا۔ لیکن پھر بھی دل کے اندر ندامت ہے، ایک جذبہ ہے کہ میں توبہ کروں اپنی اس خطا سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نے جب تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو میں کروں۔ اسی طرف سے گئے، پوچھا تو بتایا کہ وہاں چلے جاؤ، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ پر توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب اسی امید اور آس سے وہ چل پڑے، اور ابھی جو راستے میں پہنچتے ہیں کہ جو ہے پھر جو ہے موت آ جاتی ہے انہیں۔ اب رحمت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں انہیں لینے کے لیے، عذاب دینے والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور عذاب دینے والے فرشتے کہتے ہیں کہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، ہم اسے لے کر جاتے ہیں۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کے ارادے سے یہ جو آیا تھا تو اب ہم اسے لے کر جاتے ہیں۔ جب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کی زمین کو جو ہے ناپنا شروع کر دو، جس کے قریب ہے تو اس کی جو ہے اسی کے ساتھ شمار کیا جائے، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے اس کی لاش تو اسی شمار ہوگا، اور اگر جو ہے یہ جس جگہ اس نے گناہ کیا قتل کیا اس کے قریب ہے تو پھر یہ اس میں شمار ہوگا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں جب زمین کو ناپا گیا تو ان کا جو ہے ایک بالش یہ قریب تھے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی بستی کے قریب، تو فرمایا کہ پھر رحمت والے فرشتے جو اس شخص کو لے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس حدیث سے جو میں نقطہ جو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ کبھی اس نوجوان نے توبہ نہیں کی، توبہ کے ارادے سے نکلا اور جو ہے ابھی ان صالحین کی صحبت میں بیٹھا بھی نہیں، صرف ارادہ کیا، اس نے نیت کی، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس نیت پر اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اور اگر کوئی شخص صالحین کی صحبت میں بیٹھے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، علم دین حاصل کرے اور ان کے ذریعے توبہ کرے اپنے گناہوں سے، یا کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بیعت کر لے تاکہ اپنی روحانی جو ہے تربیت ہو سکے، تزکیہ نفس کر سکے، تو لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے مقبولیت عطا فرمائی، تو پتہ یہ چلا کہ صالحین کی جو صحبت ہے ہمارے لیے جو ہے بہت ہی مفید ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں،
اور خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن جو ہے ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ایسی ہے کہ وہ خود ہمارے پاس آتی ہے. بالکل ایسا. ماہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو کر یہ اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش و مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی آج کی ان مبارک ساعتوں میں بخشش و مغفرت کر دوں. ہے کوئی سوال کرنے والا مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں. یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں. اور پھر اگر ان مبارک ساعتوں کو جو ہے ہم غفلت میں گزار دیں، گناہوں میں گزار دیں ہماری تو بدقسمتی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بدقسمت ہے جو ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے کو پائے اور رب تعالیٰ سے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے. اللہ. ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو مفتی صاحب کر رہے ہیں، اور جو 4 شرائط بتائی نا ہمیں ان پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے شرمندگی، دوبارہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں. تیسری چیز پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ وہ گناہ نہ ہوگا. اور چوتھی چیز کہ اس جگہ پہ بھی گناہ نہ کریں جس پہ آپ نے گناہ کیا تھا. یہ 4 شرائط. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان ہر سو انوار رمضان، رمضان ہر سو انوار رمضان، رمضان ہر سو انوار رمضان، رمضان ہر سو انوار رمضان. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ہاں ہاں ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. کیا کہنے، کیا کہنے. کرم پھر ان کا کرم کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور ظاہر میں تسکین دل و جان، سبحان اللہ. باطن میں معراج دل و جان. ظاہر میں تسکین و ظاہر دل و میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان. نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے. نبی پھر کیا کہنے. نام نبی اور نام ہے، نبی کی نام نبی کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا کرم پھر ان کا ان کرم. کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا کرم ہے، ان کے کرم سبحان اللہ، کی سبحان اللہ. بات نہ پوچھو. اور میں کیا اور کیا میری اللہ اللہ. میں کیا اور میں کیا میری حقیقت، بس سب کچھ ہے سب کچھ ہے. سرکار کی اس میں نسبت. کوئی شک نہیں ہے، نسبت ہی ان کی ہے. میں کیا اور کیا میری حقیقت، بس سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. ارے میں تو برا ہوں، اللہ. ہاں میں تو برا ہوں،
لیکن کیا کہنے میری میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے اللہ کس اللہ کے اللہ ہاتھ نہ نہ پوچھو پوچھو میں تو برا ہوں اڑ میں تو برا ہوں میں تو برا کیا کہنے بہت ہی خوبصورت کلام لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو سبحان میں تو برا ہوں میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے سبحان ہاتھ اللہ سبحان نہ اللہ سبحان اللہ پوچھو سبحان ان اللہ کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ سبحان اور اللہ خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر کیا بات ہے خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات کیا کہنے نہ کیا کہنے پوچھو سبحان اللہ سبحان یاد اللہ نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے سبحان رات اللہ سبحان نہ اللہ سبحان اللہ پوچھو سبحان اللہ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین یہ تھے حماد صدیقی سلطانی صاحب جو سرکار کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کر رہے تھے میں بلا تاخیر اپنے مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا مفتی صاحب ایک ٹاپک ہے قرآن اور سائنس یہ دونوں چیزیں آج کے وقت کی ضرورت بھی ہیں اور دیکھا جائے تو جو کافر ہیں وہ ہماری کتاب کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سائنس کا نام دیتے ہیں اور وہاں سے سولیوشنز نکالتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہم جب کہ مسلمان ہیں ہم نے آج تک اس کتاب کا اس قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح نہیں کیا جس طرح غیروں نے کیا ہے اور تو قرآن پاک کا جو اعجاز ہے میرا سوال آپ سے یہ پہلی چیز تو وہ کیا ہے اور قرآن کی عظمت کے حوالے سے بتائیے گا حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں ماہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور نزول قرآن کی تکمیل کا مہینہ ہے بالکل ایسے ہی ہے اور رمضان اور قرآن سے جو ہے بڑا تعلق ہے اور میں جدید سائنس کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ آج سائنس جو ہے جس چیز کو ریسرچ کر رہی ہے اور اس کو مان رہی ہے قرآن نے 1450 سال پہلے ہی جو ہے اس کی نشاندہی کر دی جی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں تصور دیا کہ ایک ہی سمندر کے اندر نمکین اور میٹھا پانی کیسے پایا جا سکتا ہے یہ ذکر ہے قرآن یہ پاک قرآن پاک میں ذکر موجود ہے جی قرآن میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج جی وہی رب ہے کہ جس نے جو ہے میٹھا پانی نازل کیا اور نمکین پانی جو ہے نازل کیا ہے لیکن یہ ذکر مفتی صاحب کیوں ہے جی یہ اس لیے ہے کہ بحر روم کے اندر آج بھی یہ سمندر موجود ہے کہ وہاں پر اس سمندر کے ایک کنارے پر دیکھیں تو میٹھا پانی ہے دوسرے کنارے پر دیکھیں تو نمکین پانی ہے صحیح حالانکہ یہ تصور ہمارے کانسیپٹ میں آتا ہی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پانی جو ہے اس کا اگر آپ یہ دیکھیے کہ میرے گلاس میں جو ہے نمکین پانی ہے دوسرے گلاس میں میٹھا پانی ہے جب ان دونوں کو آپس میں جو ہے میں مکس کر دوں گا تو یہ اپنی انفرادیت کھو دے گا اس کا جو اپنا ذائقہ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال یہ دیکھے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی سمندر میں نمکین پانی بھی موجود ہے اور میٹھا پانی بھی موجود ہے ملتے نہیں ہیں اور یہ قدرتی طور پر کوئی دیوار بھی نہیں ہے
کہ آپس میں یہ مکس ہو جائے، ان کا ذائقہ چینج ہو جائے. اور قرآن نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا لوگ آج ریسرچ کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ. اور دوسری بات ایک اور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی تخلیق کی تو پہاڑوں کو بطور میخ اور کیل کے رکھا. فرمایا کہ اگر جو ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ان پہاڑوں کو جو ہے زمین کو جب ہم نے بنایا تو اس کی کفایت کے لیے ہم نے پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھا ہے بطور تاکہ جو ہے زمین کے اندر جو ہے لرزنا اور زلزلے کی کیفیت نہ پیدا ہو، زمین کے اندر سکوت پیدا ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں ماؤنٹین وغیرہ جو موجود ہیں تو وہ زمین کے بیلنس کو لے کر رکھتے ہیں. زمین کا بیلنس اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، وہ لڑکھڑاتی نہیں ہے، لرزتی نہیں ہے. تو یہ قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، آج سائنس اسے جو ہے ریسرچ کر رہی ہے اور سائنس مانتی ہے. پھر سمندروں سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ جاتے ہیں آسمانوں پر، پھر بارش کی شکل میں جو ہے وہی آتے ہیں، آتے جاتے نمکین، جب آتے ہیں تو میٹھا پانی ہوتا ہے. تو یہ کون تبدیل کرتا ہے؟ یہ نظام کائنات کو چلانے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مفتی صاحب قرآن پاک کی اگر افضلیت پہ بات کی جائے، ویسے ہی وہ بہت معتبر کتاب ہے، افضل ہے، کیا دیگر آسمانی کتابوں سے بھی قرآن افضل ہے؟ توراۃ، زبور، انجیل؟ جی بالکل، یہ قرآن کریم جو ہے دیگر آسمانی جو کتابیں ہیں توراۃ، زبور، انجیل ان سے بھی افضل ہے. اب اس کی افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو دیگر کتابیں تھی توراۃ، زبور، انجیل، جس اللہ تبارک و تعالی نے جس اصل شکل و صورت میں جس طرح نازل کی تھی، تو آج وہ جو ہے اپنی اصل جو ہے کیفیت میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ نے ان کتابوں کے اندر تغیر و تبدل کر دیا. ٹھیک ہے، ان کے احکامات تبدیل کر دیے. امیروں کے لیے جو ہے گناہوں کی سزا الگ طے کر دی اور غریبوں کے لیے جو ہے الگ طے کر دی انہوں نے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو ہے قرآن اور جو گزشتہ کتابیں تھی وہ مخصوص قوموں کے لیے اور مخصوص انبیاء کرام پر جو ہے وہ نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جو ہے وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن نازل ہوا. اب قرآن کے اندر دیگر جتنی آسمانی کتابیں تھیں جو احکامات بیان کیے، ان تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کر دیا، اور یہ قرآن ناسخ ہو گیا، وہ دیگر کتابیں منسوخ ہو گئی. اور اب تا صبح قیامت اگر کوئی احکامات چلیں گے تو وہ قرآن کے چلیں گے، اگر کوئی قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا. اور ایک یہاں پر ایک ایمان افروز بات آپ کے گوش و گزار کر دوں کہ دیکھیں دیگر جو آسمانی کتابیں آئی تھی وہ جو ہے لکھی بھی آئی تھی، تختیوں پر جو ہے اس صورت میں آئی تھی، لیکن قرآن لکھا و نازل نہیں ہوا. قرآن جو ہے تقریری طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے قرآن کو لے کر آتے، تلاوت کرتے، پیارے آقا علیہ السلام جو ہے سماعت کرتے، اسی وقت یاد کر لیتے، اور پھر حضور علیہ السلام جو ہے ان آیتوں کو صحابہ کرام کو لکھوا لیا کرتے تھے، مختلف چمڑے پر اور چیزوں پر لکھوا لیا کرتے تھے، تاکہ پھر جو ہے قرآن اسی طریقے سے پھر جو ہے جمع ہوتا رہا. تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن جو ہے نازل ہوتا رہا. اور اس کی نزول کی تکمیل کا مہینہ بھی یہی شب قدر کی رات ہے، ماہ رمضان المبارک کی مقدس رات ہے. اور لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن تقریری طور پر نازل ہوا. اگر حضور علیہ السلام غزوہ بدر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ السلام مکہ میں ہے تو نزول قرآن، حضور مدینہ میں ہے تو نزول قرآن، حضور غزوہ تبوک میں تو نزول قرآن، حضور سفر میں تو نزول قرآن، حضور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی گود میں تو نزول قرآن، حضور غار سور میں تو نزول قرآن. فرمایا کہ اے جبرائیل میرا محبوب جدھر ہے وہی قرآن کی آیت لے کر نازل ہو جا. یہ حضور علیہ السلام کا جو ہے کمال ہے. اور حضور علیہ السلام کی کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی طور پر بلایا تھا، پھر تورات نازل کی، پھر تورات عطا کی، لیکن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہیں بلایا نہیں. جدھر حضور محبوب موجود ہے حضرت جبرائیل کو وہیں پر بھیج دیا کہ جبرائیل نزول قرآن کر لو. جیسے ضرورتاً اور احکامات جو ہے نازل ہوتے رہے تو نزول قرآن کا سلسلہ گویا نبی کی شان میں اترا نا، بات ہی ختم ہو گئی مفتی صاحب. لیکن میں یہاں پہ آپ سے ایک جملہ اور چاہوں گا. آج 15 مارچ بھی ہے، یوم تحفظ ختم نبوت بھی ہے، آپ آخری نبی بھی ہیں اور قرآن آخری کتاب بھی ہے. تو یہاں پہ ایک ایسا میسیج بھی دیجئے گا کہ جو نبی کی ختم نبوت سے ریلیٹڈ بھی ہو اور قرآن پاک کی روشنی میں دے دیں. جی یہاں پر دیکھیں تحفظ ناموس رسالت
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے واضح ارشاد فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ ایمان کا معیار یہ بیان کر دیا، اور پھر قرآن میں 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں واضح اعلان کر دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جو ہے فیصلوں کے اندر، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ ایک واقعہ ہے، پوری حدیث ہے کہ ایک منافق اور یہودی جو ہے آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہوا، اب جب وہ مسئلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن جو منافق تھا وہ اس پر راضی نہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ گئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس اور اپنا فیصلہ کروانے، کہا میں تو فیصلہ نہیں مانتا۔ وہ منافق یہودی کو لے کر جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب آپ کو اس یہودی نے بتایا کہ حضور کی بارگاہ سے ہو کر آ گئے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ہم وہاں کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیصلہ کروا کے آ گئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں آئے، اپنے حجرے میں گئے اور آپ نے جو ہے تلوار نکالی، اس منافق کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ کے حکم کو نہ مانے، عمر کی عدالت میں اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ وہ من سب نبی فاقتلوہ، جی، من سب نبی فاقتلوہ، کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کو مطلب برا کہا تو کیا ہے اسے قتل کر دیا جائے، حکم ہے، حدیث پاک میں حکم ہے۔ بہت ہی خوبصورت میسج مفتی صاحب نے دے دیا ہے، من سب نبی فاقتلوہ، کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ اور میں یہاں پہ جو ہے بس یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ کوئی بھی، ہم اسلاموفوبیا کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم سیمینارز کرتے ہیں کہ اسلام کو کسی بھی جگہ پہ ٹارچر نہ کیا جائے، ہمارے نبی کی ناموس پہ حملے نہ کیے جائیں، اتنے سخت قانون بنا دیے جائیں، اور جس طریقے سے جو ہے یہ جو اقلیتوں کی بات کی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ قادیانیوں کی بات کی جاتی ہے، میں یہاں پہ یہ کہنا فرض سمجھتا ہوں، ہماری زندگیاں حضور کے نام پہ قربان ہیں، مرنا تو ہمیں آج بھی ہے، مرنا تو ہمیں کل بھی ہے، لیکن میں یہ کھل کے بات کر رہا ہوں، کیا پتہ میں اس کے بعد ہوں یا نہیں ہوں، کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ کافر ہیں، اور یہ 295 بی اور 295 سی کا لا ہے آپ کا، کہ جو تحفظ ناموس رسالت پہ حملہ کرے، جو سرکار کی شان میں گستاخی کرے، ادارے اس کے اوپر نوٹس لیں، ان کی مساجدوں پر پابندی لگائی جائے، ان کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے، یہ کافر ہیں اور یہ اس پہ مرتد ہے، بلکہ یہ لفظ بھی کہا جائے تو یہ کافر و مرتد ہے۔ ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں، ہم ادب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم نبی کی ناموس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میں بلا تاخیر یہاں پہ حافظ محمد نعمان عطاری جو سنہا مصطفیٰ بھی ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی شان میں ہدیۃ نعت پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اللہ اکبر، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، اللہ اکبر، اللہ سے اکبر، جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ نبی کا تو حسن بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم رسل اللہ اکبر، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں،
یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش سے آگے پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش سے آگے پہنچے ہو، تم عرش سے آگے پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں محمد راحیل قادری، میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، اللہ اکبر، خدا کی بہت پیارا کلام ہے۔ عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، محمد مصطفیٰ جانے، اور خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام اللہ اکبر، مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ بہت پیارا کلام ہے، اور اس میں ایک شعر یاد آ گیا کہ مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے۔ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں حافظ عبدالرافع قادری، میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا
اور اتنا دیا دام میں ہمارے سمایا نہیں. کیا بات ہے، دیتے ہی بن مانگے. قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا. کوئی شک نہیں ہے. ان کے صدقے اللہ اکبر. قرآن ملا. ان کے صدقے ایمان ملا. ان کے صدقے قرآن ملا. ان کے صدقے رحمان ملا. ان کے صدقے رحمان ملا. ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رحمت کے رحمت ہے. مفہوم سمجھ لو رحمت کا. وہ رحمت کیسی رحمت ہے. مفہوم سمجھ لو رحمت کا. جب یاد کیا اے صلی اللہ. جب یاد کیا اے صلی اللہ. وہ آگی گئے وہ آگی گئے تڑپا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ غزارو غصہ ہے. قربان مگر اس احسان کے. قربان مگر اس احسان کے. احسان بھی کیا تو جتا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین وقت بہت ہی مختصر ہے اور میں یہاں پہ جو دوران وقفہ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں وہ عبد الماجد رضا قادری ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا جو اختتام ہے وہ یہ اپنی ثناخوانی سے کریں گے. یہاں پہ آپ اپنے میزبان عبدالصمد صمدانی کو اجازت دیجیے اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. رمضان ہر سو